آج ہمارا نوجوان ایک بات بڑی کثرت کے ساتھ پوچھتا ہے کہ جی میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ کامیابی کے جو ہمیں چند اصول بتائے گئے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں، میں اگر ان کا زندگی کی بایوگرافی کو اگر دیکھوں، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، ان کے واقعات کو دیکھیں، تو 3-4 ہمیں کامن جو ان سب میں اصول نظر آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کامیابی کا جو سب سے پہلا اصول ہے نا، سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سمت کا تعین کریں۔ آپ کدھر جانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کی سمت ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا رخ ہی کوئی نہیں متعین ہے، تو پھر آپ ایسے ہی ہے کہ آپ بس نہ کوئی ارادہ ہے نہ پلاننگ ہے، بس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، 2 سال تک پڑھ لیتے ہیں، پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا آگے کرنے کا پلان ہے۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سمت اور رخ کا تعین کر لینا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات ہمارے ہاں جو کزن نے ایک کام کیا اور اسی کزن کے پیچھے کہا جی کہ میں اپنے بچوں کو بھی وہی کراؤں گا جو بھتیجے نے کیا ہے۔ ایک بچہ اگر MBBS ڈاکٹر بن گیا تو پورا خاندان اسی پیڑ چال کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہم نے بھی بچے کو یہی بنانا ہے۔ اس چیز نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو سمت کا تعین کیجئے، بچوں کا جو رجحان ہے اس کو دیکھیے اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ ہم نے اس بچے کو زندگی کے کس رخ پہ لگانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سمت پہ بچہ لگ جاتا ہے، کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ بچہ اس پہ پھر بھرپور محنت کرے۔ بھرپور محنت یہ قرآنی اصول ہے، اللہ کا بتایا ہوا اصول ہے، اور جب تک ہم محنت نہیں کرتے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آپ بغیر پڑھے، آپ بغیر محنت کیے، ساری رات آپ تہجد میں گزار دیں، ساری رات آپ نوافل پڑھتے رہیں، آپ رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ مجھے امتحان میں پاس کر دے، آپ انشاءاللہ فیل ہوں گے، آپ پاس نہیں ہوں گے۔ یہ رب کا جو نظام ہے یہ نظام فطرت پہ ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان کے ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کوشش نہیں کرتا، شکوے شکایتیں بہت زیادہ ہیں، اس نے پڑھنا نہیں، اس نے محنت نہیں کرنی، جو اس نے وقت تعلیم کو دینا تھا یہ موبائل کو دیتا ہے، یہ لیپ ٹاپ کو دیتا ہے، یہ دوستوں کو دیتا ہے، یہ فضول حرکتوں میں، فضول ایکٹیویٹیز میں اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، اور جب فیل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے اساتذہ بھی اچھے نہیں تھے، اساتذہ نے نہیں پڑھایا، یا یہ کہے گا کہ پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گئے، مگر کہیں پہ اس نے اپنی غلطی نہیں ماننی کہ میں نے محنت نہیں کی۔ حالانکہ ناظرین گرامی یہ یاد رکھیے کہ جو محنت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں جانے دیتا۔ آپ اگر ایک امتحان میں کامیاب نہیں بھی ہوئے، اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، جب بھی ملے، یہ ایک الگ بات ہے کہ کب ملے، لیکن اللہ تعالیٰ محنتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے محنت کیجئے اور محنت انتہا کی کیجئے۔ انسان جو ہے نا وہ کسی نے کہا کہ جو اپنا تقدیر جو اپنی خود بناتے ہیں نا وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حوصلوں اور جذبوں سے محنت کرتے ہیں۔ بے سہارا لوگ کبھی اپنی تقدیر نہیں بناتے، اور ہم جو ہر بات کو تقدیر پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی تقدیر کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، تقدیر کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ آپ محنت کریں، محنت 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 بس۔ اور محنت کے بارے میں پہلے بتا دیے کہ محنت وہ ہوگی آپ کا جو رخ ہے وہ پہلے سے متعین ہو۔ اگر رخ ہی آپ کا متعین نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کا یہ پلان ہے جی میں نے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر ایسی محنت، ایسی تعلیم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور جو بات ہے نا کامیاب ہونے کے ایک اور جو بڑا اصول ہے وہ یہ ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تنگی کا وقت یہ بڑا مختصر ہوتا ہے، آسانیاں جو ہیں یہ لامحدود اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔
ان مال اسری، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سینٹینس استعمال کیا ہے کہ ان مال اسری یسرا، کہ جو اسر ہے یہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ جب الف لام لگ جاتا ہے یعنی یہ محدود معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا کہ جو مشکلات ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کو جب آپ فیس کر لیتے ہیں، جب آپ ان پہ صبر کر لیتے ہیں، جب آپ اس میں اپنی جو ہمت نہیں ہارتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو انسان کو آسانیاں دیتے ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے ناظرین گرامی، ہر انسان کی زندگی میں ایک مکی دور بھی آتا ہے، مدنی دور بھی آتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں پتھر کھائے ہیں، 13 سال تکالیف، صعوبتیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، لوگوں کے تانے سنے ہیں۔ مدنی دور ایسے نہیں آیا۔ آج ہمیں یہ تو نظر آتا ہے نا کہ مدینہ منورہ میں کیا شاندار مسلمان جو تھے وہ آزادی کے ساتھ جی رہے تھے، ریاض سے مدینہ بنی، کیا فتوحات ملی، کیا مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے، مگر اس کے پیچھے 13 سالہ مسلمانوں کی محنتیں بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے ہر انسان کی زندگی میں مکی اور مدنی دور ہوتا ہے۔ گویا کہ مکی دور کے لیے اگر ہم مصیبتیں، مشقتیں اٹھانے پہ تیار نہیں ہوتے تو ہماری زندگی میں آسانیوں والا مدنی دور نہیں آ سکتا۔ تو مشکلات کو فیس کیجئے، مالی مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے گھر کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوتے، مگر کیا ہوتا ہے وہ تعلیم کو نظر انداز کر کے وہ ساتھ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، حالات نہیں چل رہے ہوتے، مگر ترجیح جو ہے وہ آپ کو تعلیم کو دینی ہوگی۔ جب آپ نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں تو پھر مشکلات کو کچھ آپ جھیلیں گے تو انشاءاللہ آپ جتنی زیادہ مشکلات کو جھیلیں گے، برداشت کریں گے، آسانیاں بھی اتنی ہی بڑی آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔